السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کی کیپٹن آپ کا فلائٹ 914 میں ویلکم کرتی ہوں۔ مہربانی سے اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیں، ہماری پرواز 5 منٹ میں ٹیک آف کرے گی۔ ہماری پرواز میں 37 سال لگیں گے۔ محفوظ اور خوشگوار سفر کے لیے نیک تمنائیں۔ ہیلو ویورز، مثال کے طور پر آپ ایک پلین میں بیٹھے ہیں تو آپ کو اس طرح کی اناؤنسمنٹ سن کر کیسا لگے گا؟ آئی گیس آپ میں سے جو لوگ زیادہ ایڈونچر پسند کرتے ہیں وہ تو شاید اسے انجوائے کریں، لیکن زیادہ تر لوگ اسے سن کر حیران ہو جائیں گے اور خوف محسوس کریں گے۔ لیکن اس بات کی بھی بیٹ لگا سکتی ہوں کہ جو لوگ ایڈونچر پسند کرتے ہیں وہ بھی ایک بار تو خوف زدہ ہوں گے ہی کہ اگر انہیں بتا دیا جائے کہ وہ آدھی صدی تک ہوا میں رہنے والے ہیں۔ ویورز، آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بے تکی باتیں کر رہی ہے، لیکن آپ سب یقین جانیے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ ہو چکا ہے۔ 2 جولائی 1955 میں پین امریکن فلائٹ 914 نیو یارک سے فلوریڈا میامی کی طرف پرواز کرنے والی تھی۔ اٹ واز اے سنی ڈے۔ 57 مسافر اس جہاز پر سوار تھے۔ ہوائی جہاز فلوریڈا کے گرم ساحلوں اور کھجور کے درختوں کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ طیارے نے بغیر کسی پریشانی کے اڑان بھری، لیکن 3 گھنٹوں بعد، جبکہ اسے پہلے ہی لینڈ کر لینا چاہیے تھا، یہ ڈیسٹینیشن ایئرپورٹ پر کہیں دیکھا نہیں گیا۔ میامی کے کنٹرول ٹاور کے ریڈار میں کوئی ایئر کرافٹ آتا ہوا شو نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ڈسٹریس کے سگنل ریسیو ہوئے، اور جب نیو یارک کے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے کانٹیکٹ کیا گیا تو انہوں نے بہت ہی پریشان کن جواب دیا کہ فلائٹ 914 مڈ ایئر میں ہی ریڈار سے غائب ہو گئی تھی۔ ہر چیز یہ ظاہر کر رہی تھی کہ پلین گم ہو گیا ہے۔ ریڈار سے غائب ہونے کے علاوہ بھی ایئر ٹریفک کنٹرول والے ریڈیو کے ذریعے بھی پائلٹ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکے۔ DC-14 اپنا اور لوگوں کا کوئی بھی ٹریس چھوڑے بغیر غائب ہو گیا تھا۔ اسی وقت چھان بین شروع کر دی گئی۔ فلائٹ روٹ میں پلین کا اٹلانٹک اوشن کے حصے کے اوپر سے گزرنا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے غائب ہونے کی صرف وضاحت یہی ہے کہ راستے میں کسی جگہ کریش ہو گیا ہے۔ ریسکیو کی ٹیموں کو تعینات کیا گیا۔ کوسٹ گارڈز نے بھی پانی کو اچھی طرح سکین کر لیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ گم ہوئے جہاز کا ایک بھی ٹکڑا نہ مل سکا۔ تفتیش کار صرف مایوسی سے کندھا اچکا سکے۔ 61 لوگ، جن میں مسافر اور عملہ شامل تھا، ایک بڑی اڑنے والی مشین کے ساتھ غائب تھے۔ آخرکار اگرچہ یہ کیس حل نہیں ہو سکا، لیکن ایک سرکاری بیان جاری کر دیا گیا کہ وہ پلین ساری جانیں لے کر کریش ہو گیا ہے۔ بہت ہی زیادہ ناقابل فہم سوالات کے باوجود کوئی بھی اصل میں یہ نہیں بتا سکا کہ فلائٹ 914 کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ 37 سال بعد مناظر بدل گئے۔ 9 ستمبر 1992 میں یہ واقعہ کوریکس وینزویلا کا تھا۔ یہ ایک نارمل دن تھا۔ کوریکس کا ایئر ٹریفک کنٹرولر اپنے کام پر آیا، اپنے لیے کافی بنائی اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر پروازیں دیکھ رہا تھا۔ وہ فلائٹس کی پرواز پر معمولی تبصرے کر رہا تھا جب کچھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ بظاہر کہیں باہر سے ریڈار پر ایک نقطہ ظاہر ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہوائی جہاز غلطی سے ظاہر ہو گیا ہو، یا یہ ریڈار سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا اور اب اس نے خود کو شو کرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ کسی بھی طرح یہ سول ایئرپورٹ پر دیکھے جانے والی بہت عجیب چیز تھی، اور ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ریڈنگ کو بہت بار چیک کیا۔ وہ پہلے سمجھا کہ شاید یہ کوئی غلطی ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ ریڈنگ بالکل کریکٹ تھی، اور جلد ہی اس نے اور اس کے ساتھیوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 10 منٹ کے اندر ہی مجرم نے اپنے آپ کو نقطہ نظر کے میدان میں ظاہر کر دیا تھا۔ پہلی بار دیکھنے پر ایئر ٹریفک کنٹرولر کو یہ عام پلین لگا، لیکن جیسے جیسے یہ نزدیک آنے لگا وہ یہ دیکھ سکتے تھے یہ کوئی عام پلین نہیں ہے۔ اصل میں یہ DC-4 پیسنجر پلین تھا جو ابھی بھی جدید ٹربائن کے بجائے پروپیلر سے چل رہا تھا۔ اس طرح کے پلین ابھی بھی استعمال ہو رہے تھے، لیکن ان کے کچھ حصے متروک کر دیے گئے تھے یا انہیں جدید چیزوں سے بدل دیا گیا تھا۔ یہ تو ابھی عجیب چیزوں کا آغاز ہی تھا۔ اصل الجھاؤ تو تب شروع ہوا جب اس پلین کے پائلٹ نے ایئر کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور پوچھا ہم کہاں ہیں۔ اس وقت ایئر ٹریفک کنٹرولر نے جواب دیا کہ وہ کوریکس ایئرپورٹ کے نزدیک آ رہے ہیں، اور پوچھا کہ یہ پلین کہاں سے آ رہا ہے۔ دوسری جانب سے خاموشی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد پائلٹ نے جواب دیا
کہ یہ پین ایم فلائٹ 914 فرام نیو یارک میامی فلوریڈا ہے، جس میں 57 مسافر اور 4 کریوز ہیں۔ اس بات نے کنٹرول ٹاور کو مکمل طور پر حیران کر دیا۔ پین ایم فلائٹ 914 اپنی منزل سے 1100 میل دور کیا کر رہی ہے؟ اسے جانا کہاں تھا اور یہ کہاں سے لائی گئی ہے؟ ایئر کنٹرولر نے پوچھا۔ پائلٹ نے جواب دیا کہ یہ فلائٹ 2 جولائی 1955 کو 9:55 پر میامی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی تھی۔ اب کنٹرول ٹاور پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کچھ بھی اور پوچھنے سے پہلے معاملات کو خراب کیے بغیر ایئر کنٹرولر نے پلین کو لینڈنگ کے لیے جگہ کو کلیئر کر دیا گیا۔ ایئر کنٹرولر پائلٹ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں سکا تھا، یا پھر شاید اس نے سوچا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن یہ باتیں غیر متعلقہ تھیں کیونکہ اس جہاز میں لوگ سوار تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ احتیاط سے لینڈ کر لیں اور یہ سب سوالات ان سے بعد میں کیے جائیں گے۔ پلین کو احتیاط سے لینڈ کروایا جا رہا تھا۔ جب پلین لینڈ کرنے والا تھا تو کنٹرولر سے صبر نہ ہو سکا، تو اس نے پائلٹ سے کہا، کیا تم جانتے ہو آج 21 مئی 1992 ہے؟ اب پھر دوسری جانب سے گہری خاموشی تھی۔ جیسے ہی گراؤنڈ کا عملہ پلین کے پاس پہنچنے والا تھا، پائلٹ نے پھر سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کنٹرولر نے سوچا کہ اسے پلین پر گارڈز کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ مسافروں اور عملے کو باہر لا سکے۔ جیسے ہی گراؤنڈ کا عملہ پلین کے پاس جا رہا تھا، پائلٹ کی آواز آئی، دور رہو، ہم جا رہے ہیں۔ اس نے انجن کو دوبارہ سٹارٹ کیا اور ٹیک آف کلیئرنس کا انتظار کیے بغیر ہی دوبارہ اڑان بھر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں پلین ہوا میں دوبارہ غائب ہو گیا۔ اب تو یہ ریڈار میں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر دوبارہ اس پلین کا ٹریس تک نہیں ملا۔ کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر سکا کہ کیا ہوا ہے۔ ویئرز، یہ کہانی بالکل سچ ہے اور یہ کہانی 2 بار نیوز پیپر میں بھی چھپ چکی ہے۔ ویئرز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس عجیب پلین موومنٹ کے بارے میں اپنے ریویوز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویئرز، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا انسان ہے جو انڈے دیتا ہے؟ اگر آپ کو اس کا جواب پتہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔